الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض العجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم. کل کے سبق میں چھٹی نقلی دلیل حضرت لوط علیہ السلام سے پڑھی اور ساتویں نقلی دلیل حضرت شعیب علیہ السلام سے پڑھی ہے۔ اللہ پاک نے اپنی توحید کے دعوے کے اس کائنات کے اندر برکات دہندہ صرف میری ذات ہے، 7 نقلی دلائل پیش فرمائے، اور جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے یہاں سے اللہ پاک صداقت قرآن کے اوپر نقلی دلیل پیش فرمائیں گے کتب سابقہ سے، اور پھر اس کے بعد آخر میں مشرکین کے 2 شبہات کے جوابات بیان کریں گے۔ صداقت قرآن کے اوپر نقلی دلیل ہوگی اور آخر میں مشرکین کے 2 شبہات کے کیا ہوں گے؟ جوابات ہوں گے۔ دیکھیں جی ترجمہ، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک وہ البتہ اتارا ہوا ہے رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے۔ اللہ رب العزت کا کیا اتارا ہوا ہے؟ قرآن پاک، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ اترا ہوا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، لے آیا ہے اس کو روح الامین، لے آیا ہے اس کو روح الامین، روح امانت دار۔ روح الامین سے کون مراد ہے؟ جبرائیل علیہ السلام، جزاک اللہ، جبرائیل علیہ السلام مراد ہے۔ اور لے کر کہاں آیا؟ منزل علیہ بھی بیان کیا ہے، منزل علیہ کس پر اتارا گیا؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، اوپر آپ کے دل پر۔ کس کے دل پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اوپر دل تیرے کے، لفظی ترجمہ
لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، وجہ نزول، ہاں تاکہ ہووے تو ڈرانے والوں سے، بِلِسَانٍ، اور کس زبان میں آیا یہ بھی بیان کیا ہے، ساتھ زبان عربی مبین، واضح عربی کے، ٹھیک ہے، ساتھ زبان عربی کے جو بالکل صاف ہے، واضح ہے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ کیا، قرآن، یہ قرآن البتہ بیچ زبر الاولین، پہلی کتابوں میں موجود ہے، ٹھیک ہے، پہلی زبر کا کیا معنی ہے لفظی آپ کے لکھا ہوا ہے، کتابوں، یہ زبر یہ زبور سے ہی ہے۔ پیچھے ایک آیت آئی تھی غالباً سورۃ انبیاء کے اندر، وہاں پہ میں نے آپ کو تورات اور زبور کے بارے میں فرق بیان کیا تھا کہ زبور کا مطلب کیا ہوتا ہے، لکھی ہوئی چیز، زبور کا مطلب لکھی ہوئی چیز مراد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ زبور اسی زبور سے ہی ہے، ٹھیک، اور بے شک یہ قربان البتہ بیچ پہلی کتابوں میں ہے، موجود ہے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ اب ذرا سمجھے معنی، اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر یہ جو قرآن پاک ہے، اصل میں یہ خطاب مشرکین مکہ کو کیا، ظالمو تم کہتے ہو یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، اصل میں یہ کتاب اتارا یہ اللہ پاک نے ہے، اور اللہ پاک نے کس کے ذریعے اتارا، کون لے کر آیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، اس کتاب کو کون لے کے آیا، روح الامین لے کے آیا، اللہ اکبر۔ جو درمیان کے اندر جس کو کہتے ہیں وچولا، وہ بھی امانت دار ہے، اس کی صفت بیان کی اللہ نے، اس نے خیانت نہیں کی ہے، اللہ نے فرمایا قرآن کے راوی کے اوپر شک نہ کرنا، سمجھ آئی ہے، قرآن کے راوی کے اوپر، روایت کرنے والا اس کو کون، اللہ سے جبرائیل علیہ السلام ہے، روایت کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے قلب اطہر کے اوپر اس کو کیا کر رہے ہیں، اتار رہے ہیں، اس کے اندر محفوظ کر رہے ہیں، روایت کرنے والے راوی جو ہیں جبرائیل ہیں، اللہ نے فرمایا امانت دار ہے، اس کی امانت کے اوپر شک نہ کرنا وگرنہ تم کافر ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے تم۔ یہودیوں نے بھی یہی شبہ کیا تھا، پہلے سپارے کے اندر اللہ پاک نے سورۃ بقرہ میں اس کا جواب دیا ہے، یہ یہودی جو تھے یہ جبرائیل کو نہیں مانتے تھے، یہ کہتے تھے یہ ہمارا پرانا دشمن ہے، دشمن ہی اس طرح یہ ہماری قوموں کے اوپر عذاب لے کے نازل ہوتا تھا، ٹھیک ہے، ہماری قوموں کے اوپر عذاب لے کر نازل ہوتا تھا، ہمارے آباء و اجداد کے اوپر اس نے عذاب اتارا، ہم نہیں اس کو مانتے، لہٰذا کوئی اور قرآن لانے والا ہو ہم اس کے لیے ماننے کے لیے تیار، جبرائیل کو ہم نہیں مانتے، یہ ہمارا پرانا دشمن ہے۔ اللہ نے پھر وہاں جواب دیا جو جبرائیل کا دشمن ہوگا وہ میرا بھی دشمن ہوگا، پھر سمجھ آئی ہے، یہاں سے اب بات سمجھو، اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفت بیان کی ہے، امانت دار، جو آسمانی راوی کے اوپر شک کرے گا، اس کی امانت کے اندر شک کرے گا، وہ کیا ہے، کافر۔ اسی طرح جو زمین کے راویوں کے اوپر شک کرے گا وہ بھی کیا ہے، کافر ہے، سمجھ آئی، زمین کے راوی کون ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی المرتضیٰ ہے، معاویہ ہے، سمجھ آئی ہے، یہ سارے صحابہ کیا ہیں، قرآن کے زمینی راوی ہیں، جو ان کے اوپر شک کرے گا، ان کی امانتوں کے اندر شک کرے گا، میں اس کا بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دوں گا، کباڑا کر دوں گا میں اس کا بھی، سمجھ آئیے کہ نہیں۔ یہ قرآن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اترتا ہے، تب بھی یہ کتاب شک سے پاک ہے، اور جب یہ دل سے اوپر چڑھتا ہے زبان کی طرف، میرے پیغمبر کی زبان پہ آتا ہے، تب بھی یہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فی ہوتی ہے، اور جب اس پیغمبر کی زبان سے یہ نکل کے حروف ابو بکر کے کان میں پڑتے ہیں، ابو بکر کے دل و دماغ میں یہ کتاب جاتی ہے، تب بھی یہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فی ہوتی ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں۔ ہاں اسی طرح آگے آگے اگر چلتے جائیں صحابہ اکرام سارے کے سارے قرآن کے راوی ہیں، ان قرآن کے زمینی راویوں کے اوپر بھی کوئی اس کی امانت کے اندر شک کرے گا تو وہ وہی کیا ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں بات، اللہ اکبر۔ یہ کتاب جو لکھی گئی تھی، یہ کتاب اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس صحیفے دے کے نازل نہیں کی تھی، لکھ کے کسی صفحے کے اوپر نہیں، بلکہ آپ کے ڈائریکٹ قلب مبارک کے اوپر اتری ہے، سمجھ آ گئی، ڈائریکٹ آپ کے قلب اطہر کے اوپر۔ آگے دیکھو پھر میں پوری سمجھاتا ہوں بات آپ کو۔
اللہ نے فرمایا علی قلبک، میرے پیغمبر صحیفے نہیں آپ کو دیے ہم نے، مستقل یہ بات جو ہے علی قلبک، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے اوپر دلالت کرتے ہیں یہ دو لفظ علی قلبک۔ تورات، زبور، انجیل، یہ جو آسمانی کتابیں اتاری گئی ہیں یہ صحیفوں کی شکل میں نازل ہوئی ہیں۔ تورات کے بارے میں آپ سورۃ اعراف میں پڑھ کے آئے ہو کہ اللہ پاک نے تورات کی کیا دی تھی حضرت موسیٰ کو؟ تختیاں دی تھی۔ انجیل کی بھی تختیاں عنایت ہوئی تھی حضرت عیسیٰ کو۔ زبور کی بھی اللہ تعالیٰ نے صحیفے نازل کے تختیاں عطا کی تھی۔ لیکن یہ قرآن اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو تختیوں کی شکل میں نہیں دیا، بلکہ ڈائریکٹ دل کے اوپر اتارا ہے اللہ پاک نے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور جب شروع میں وحی اترتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اندیشے سے، اس خطرے سے، کہیں یہ مجھے قرآن بھول نہ جائے، آپ فوراً زبان سے حرکت کرتے تھے، فوراً پڑھنے لگ جایا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے اس چیز سے بھی منع کر دیا، میرے پیغمبر لا تحرک بہ لسانک، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، آپ اس چیز کا بالکل خطرہ نہ کریں کہ آپ کو قرآن بھول جائے گا۔ یہ ذمہ داری بھی ہم ہی اٹھاتے ہیں، ہم آپ کے دل کے اندر اس کو محفوظ کر دیں گے۔ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو محنت کرنے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو اتنی مشقت اور تکلیف اٹھانے کی۔ سمجھ آئیے کہ نہیں بات؟ لا تحرک بہ لسانک، اپنی زبان کو میرے پیغمبر آپ نے حرکت نہیں دینی ہے، یہ ہمارا کام ہے، ہم آپ کے دل کے اندر محفوظ کریں گے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں بات؟ مستقل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے۔ چلو یہاں سے ایک اور بات بتا دوں، آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ تورات جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو دینی تھی، اللہ نے فرمایا کوہ طور کے اوپر آ، خود چل کے آ، تجھے کتاب دوں گا۔ کتنے دن کا وعدہ لیا تھا؟ 40 دن کی، 40 راتوں کا وعدہ لیا۔ حضرت موسیٰ گئے، تورات پھر ملی۔ انجیل اللہ پاک نے فرمایا اپنے عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ، میں تجھے انجیل دوں گا۔ زبور جب حضرت داؤد علیہ السلام کو دینی تھی، اللہ نے فرمایا فلانے معبد خانے میں آ جا، میں تجھے زبور دوں گا۔ لیکن جب معاملہ آیا قرآن پاک کا، اللہ نے اپنے پیغمبر سے یہ نہیں کہا کہ میرے پیغمبر فلانی جگہ جا، میں فلانی صورت اتاروں گا، فلانی جگہ جا میں تجھے فلانا صحیفہ دوں گا، فلانی جگہ جا میں فلانا مضمون دوں گا، فلانا پیغام تجھے دینا ہے۔ نہیں، بلکہ اگر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں چلتے ہیں تو قرآن مکہ کی گلیوں میں آ جاتا ہے۔ اگر میرے پیغمبر اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، قرآن میرے پیغمبر کے گھر میں آ جاتا ہے۔ اگر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، ہجرت کے دوران رستے میں سفر کے اندر ہی قرآن نازل ہونے لگ جاتا ہے۔ اگر میرے پیغمبر مدینہ پہنچتے ہیں، قرآن وہاں بھی۔ اگر مدینہ کی گلیوں بازاروں میں گھوم رہے ہیں، قرآن وہاں بھی۔ اگر میرے پیغمبر غزوہ بدر کے اندر جنگ لڑ رہے ہیں، قرآن وہاں بھی اتر رہا ہے۔ غزوہ احد کے اندر ہے، قرآن وہاں بھی اتر رہا ہے۔ غزوہ خندق کے اندر قرآن وہاں بھی اتر رہا ہے۔ صلح حدیبیہ کے اندر ہے، قرآن وہاں بھی اتر رہا ہے۔ غزوہ خیبر کے اندر قرآن وہاں بھی اتر رہا ہے۔ تبوک کے میدان میں قرآن وہاں بھی اتر رہا ہے۔ ہاں، اس سے بھی آگے بڑھ کے اگر میرے پیغمبر اپنی بیوی عائشہ کے بستر پر ہیں، قرآن وہاں بھی اتر رہا ہے۔ سمجھ آئی؟ بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو انتظار کیا کرتے تھے کہ کب پیغمبر عائشہ کے بستر پہ جائے اور میں فوراً قرآن لے کے نازل ہو جاؤں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ بھی مستقل فضیلت کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہ دلائل یاد رکھا کرو۔ سمجھ آئی ہے؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کی مخلوق کے اندر سب سے زیادہ افضل، اعلیٰ، برتر جو مخلوق ہے وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی ہے۔ اور حضرات انبیاء علیہ السلام میں سے اللہ نے جو سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ آپ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے مرتبہ۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، پوری امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے، پوری امت کا اس بات کے اوپر۔ جو اس عقیدے سے نکل جاتا ہے، جو اس عقیدے سے نکل جاتا ہے، وہ اہل سنت والجماعت کے اندر شامل نہیں لیا جاتا اس کو۔ سمجھ آئیے؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ اور یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو نشاندہی کرواتا جاؤں گا، یہ اعلیٰ قلبی کا ان دو لفظوں کو ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ بقیہ کتابیں جو ہیں وہ تختیوں کی شکل میں دی گئی، لیکن یہ جو قرآن واحد کتاب ایسی ہے، یہ تختی کی شکل میں نہیں بلکہ سیدھا آپ کے قلب مبارک کے اوپر اللہ پاک نے اتاری۔ اور دوسری بات، بقیہ کتابیں جب دینی تھی خود بلایا اللہ پاک نے، لیکن جب قرآن اتارنا تھا بلایا نہیں، بلکہ جدھر پیغمبر ہیں قرآن پیچھے پیچھے اتر رہا ہے خود بخود۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ مستقل فضیلت کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ٹھیک ہے؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ ہوئے ڈرانے والوں سے۔
یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہی ڈرانے والے آئے تھے، بس خوف زدہ کرنے کے لیے آئے تھے، نہیں، بلکہ جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کو کسی نقصان سے بچاتے ہیں، نقصان سے بچانے کی نصیحت کرتے ہیں، اب ماں باپ جب اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں بیٹا موٹر سائیکل تیز نہیں چلانا، نقصان ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، بیٹا فلانا کام نہ کرنا، نقصان ہو جائے گا، اس ڈرانے کے اندر بھی ماں باپ کی مراد شفقت ہی ہوتی ہے، اس اولاد کو ڈرانے کے اندر بھی ماں باپ کا مراد کیا ہوتی ہے؟ شفقت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے۔ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے کے لیے مطلب کیا ہے کہ اپنی امتیوں کو ڈرانے کے لیے شفقت ہے اس کے اندر، تاکہ میرے امتی جو ہیں، اللہ کے بندے جو ہیں، وہ جہنم کے عذاب سے بچ کر جنت کے اندر چلے جائیں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، بلسان عربی مبین، ساتھ زبان عربی واضح کے مطلب کیا ہے کہ یہ قرآن، اے اہل عرب، یہ قرآن تمہارے اوپر ہماری مہربانی دیکھو کتنی ہے، ہم نے کسی اور عجمی زبان کے اندر اس قرآن کو نہیں اتارا، بلکہ یہ عربی زبان کے اندر اس قرآن کو اتارا ہے، تاکہ تم اس کے اعجاز کو سمجھو اور اس کے اوپر ایمان لے آؤ۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ جو قرآن پاک ہے یہ پہلی کتابوں کے اندر میں موجود تھا، مطلب یہ ہے کہ اس کے جو مضامین ہیں نا وہ پہلی کتابوں کے اندر بھی بیان کیا گیا۔ تورات کے اندر توحید تھی، انجیل کے اندر توحید تھی، زبور کے اندر توحید تھی، اسی طرح اس قرآن کے اندر بھی کیا ہے؟ توحید ہے۔ تورات، زبور، انجیل کے اندر قیامت کا مضمون تھا، اسی طرح اس قرآن کے اندر بھی کیا ہے؟ قیامت کا مضمون ہے۔ تورات، زبور، انجیل کے اندر رسالت کا مضمون تھا، اسی طرح اس قرآن کے اندر بھی کیا ہے؟ رسالت کا مضمون ہے۔ سمجھے؟ یہ جو مضمون ہے نا قرآن، توحید، رسالت، قیامت، یہ تین مضمون ایسے ہیں جو سابقہ ساری کتابوں کے اور قرآن سمیت متفقہ مضمون ہے۔ یہ سارے ہر کتاب کے اندر اللہ نے توحید، رسالت، قیامت اس کو ذکر کیا ہے۔ بقیہ مسائل جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر شریعت کے جو بقیہ مسائل ہوتے تھے وہ الگ الگ ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو مضمون ہے توحید، رسالت اور قیامت، یہ کیا ہے؟ متفقہ مضمون ہے ہر کتاب کے۔ دیکھیں جی آگے، اللہ اکبر۔ اب یہ اللہ دلیل نقلی از کتب سابقہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا نہیں، آیا نہیں ہے واسطے ان کے کافی، آیا نہیں ہے واسطے ان کے کافی کون سی چیز؟ آیتن مطلب نشانی، نشانی، ان یعلمہ یہ کہ جانتے ہیں وہ اس کو، کس کو؟ کس کو؟ جی ہاں، قرآن کو، یہ کہ وہ جانتے ہیں اس کو، علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے علماء بھی کس طرح جانتے ہیں؟ ہاں، تورات کے اندر شہادتیں تھیں قرآن کی، انجیل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی شہادتیں تھیں، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں ان کے اندر۔ اللہ نے فرمایا یہ مشرکین مکہ کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے، نشانی کافی نہیں ہے کہ وہ جو سابقہ کتابوں کے علماء تھے وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ پیغمبر کیا ہے؟ سچا پیغمبر ہے، ہماری کتابوں کے اندر اس کی کیا ہے؟ علامتیں موجود ہے۔ چنانچہ بہت سے عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی انجیل پڑھ کے ایمان لے کے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں انہوں نے دیکھی۔ یہودی تھے کچھ، عبداللہ بن سلام وغیرہ اور ان کے ساتھی، وہ بھی تورات کے اندر جب انہوں نے نشانیاں دیکھی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے۔ اللہ نے فرمایا کیا یہ مشرکین مکہ کے لیے یہ علامت، یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اس کتاب کے جاننے والے کون ہیں؟ علماء بنی اسرائیل کے بھی علماء ہیں۔ اصل میں ہے عیسائی بھی بنی اسرائیل تھے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ عیسائی بھی کیا تھے؟ بنی اسرائیل ہی تھے۔ یہودی صرف بنی اسرائیل نہیں، عیسائی بھی اصل میں بنی اسرائیل ہے، لیکن یہ بعد میں دو ٹوٹے ٹوٹے ہوئے ہیں، فرقہ پرستی انہوں نے کیا بعد میں، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اللہ اکبر۔ اب ان کی خباثت، ہٹ درمی کو بیان کیا، اور اگر اتارتے ہم اس کو عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اوپر بعض اوپری زبان والوں کے، بھئی ایک ہوتا ہے عربی زبان، ایک ہوتا ہے اجمی زبان۔ اجمی جو باہر کوئی فارسی، اردو، انگلش، یہ عربی اجمی زبان اس کو کہا جائے، اجمی لوگ، عربی لوگ، اجمی لوگ، ٹھیک ہے؟ یہ مراد ہے۔ اجمی زبان مطلب کیا ہے؟ اوپری زبان، ٹھیک ہے؟ ہاں، غیر عربی جس کو کہہ لے، جو ساری زبانیں آ جاتی ہیں۔ آگے فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، ہاں، پس پڑھتا وہ، اگر اوپری زبان والے کے اوپر قرآن نازل کرتے، اگر وہ پڑھتا
ہو اس کو، علیہم اوپر ان کے، ما کانوا بہ مؤمنین نہیں تھے وہ ساتھ اس کے ایمان لانے والے، یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے. ٹھیک ہے. ہاں کیا مطلب اللہ پاک کہنے کا؟ اللہ نے فرمایا اگر بالفرض میرے پیغمبر ہم اس کتاب کو کسی اجمی بندے کے اوپر جو عربی زبان نہ جانتا اس کے اوپر بھی نازل کر دے تو یہ ظالم پھر بھی ایمان نہ لاتے. پھر پتا کیا کہنا تھا انہوں نے کہنا لے یہ کیا، یہ تو غیر عربی ہے، اس کے اوپر عربی کیسے نازل ہو رہی ہے؟ یہ تو غیر عربی ہے، عربی کو سمجھتا نہیں ہے، اس کے اوپر کس طرح عربی نازل ہو رہی ہے؟ بھائی ہم نہیں اس کو نبی مانتے، یہ کیا غیر عربی کے عربی کو نبی بنا دیا اور اس کے اوپر کیا ہو رہی ہے عربی کتاب نازل، یہ تو عربی زبان سے ناواقفیت ہے. اللہ پاک نے فرمایا یہ ظالم اتنے سرکش بڑے ہوئے ہیں ضد کے اندر، اناد کے اندر، انہوں نے تب بھی ماننا تھا. حالانکہ اس طریقے پر اگر ہم کسی اس کتاب کو اجمی پر نازل کرتے تو ایک اعجاز نہیں، پھر وہاں دو اعجاز ہونے تھے. کتنے؟ دو اعجاز ہونے تھے. ایک تو قرآن کا خود اپنا اعجاز، اور دوسرا وہ جو اجمی کے اوپر قرآن ہم نے نازل کیا عربی کے اندر، ایک یہ اعجاز. ٹھیک ہے. کیونکہ غیر عربی سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ خود بنا کے لے آئے. اگر وہ عربی زبان سے واقف ہوگا تو وہ خود بنائے گا، غیر عربی کس طرح بنا سکتا ہے ایسی کتاب؟ اس اعتبار سے تو دو اعجاز اکٹھے ہونے تھے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا؟ کسی نے لکھنا، کوئی استاد نہیں ہے اللہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. امی کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے اندر، سمجھ آئیے؟ ان پڑھ کہ جس نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو. اچھا ایسے بندے کی زبان کے اوپر ایسی فصیح و بلیغ کلام کا آ جانا تو یہ کیا ہے؟ فضیلت کی بات ہے. کیا ہے یہ؟ فضیلت کی بات ہے، عظمت کی بات ہے کہ جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا بھی نہیں سیکھا اور ایسی فصیح و بلیغ کتاب کے پوری دنیا اس جیسا کلام بنانے سے عاجز ہے، اور وہ ایک ان پڑھ کی زبان کے اوپر جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا یہ کتاب اس کی زبان پہ جاری ہو رہی ہے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل فضیلت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ مستقل فضیلت کی بات ہے. وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر لکھنا پڑھنا جانتے ان ظالموں کو موقع مل جانا تھا، ان کو موقع مل جانا تھا کہ لو جی یہ تو پڑھا لکھا ہے، یہ تو خود بنا کے لے کے آتا ہے. تو اسی چیز کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، میرا پیغمبر امی تھا. اچھا ایک اور بات بتاتا ہوں، مکہ کے اندر اہل کتاب نہیں تھے. اہل کتاب یہ سارے ادھر تھے مدینے کے اندر، یہودی عیسائی. مکے کے اندر اہل کتاب نہیں تھے. وجہ کیا تھی اس کی؟ ایک اہل کتاب تھا بس، اللہ نے اس کو بھی 3 دن کے اندر اٹھا لیا. کوئی نام لے سکتے اس کا؟ ہاں ورقہ بن نوفل، حضرت خدیجہ کا یہ چچا زاد بھائی تھا، ورقہ بن نوفل. ٹھیک ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غار ہیرا میں پہلی وحی اتری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حیران ہو گئے، پریشان، یہ مجھ سے کون سا معاملہ پیش آ گیا. ٹھیک ہے. وحی آئی، فوراً حضرت خدیجہ کے گھر گئے، ان کی بیوی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زملونی دفرونی، بخاری کی پہلی حدیث ہے یہ. خدیجہ مجھے کمبل اوڑھ دے، مجھے تو جان کا خطرہ ہے کہیں میری جان نہ نکل جائے. یہ میرے ساتھ کون سا پہلی بار معاملہ پیش آیا، مجھے تو میری جان کا خطرہ ہے کہیں میری جان. حضرت خدیجہ نے تسلی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ کا دسترخوان تو ہمیشہ مہمانوں کے لیے سجا رہتا ہے، وہ آپ کا رب آپ کو کس طرح ضائع کر سکتا ہے؟ کس طرح ضائع کر سکتا ہے؟ آپ پریشان نہ ہو، آپ بالکل غمگین نہ ہو، آپ کا رب آپ کی صلہ رحمی کرے گا، آپ کو کبھی ختم نہیں، ضائع نہیں ہونے دے گا. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئی اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل. یہ پرانی کتابوں کا جاننے والا تھا، آسمانی کتابوں کا علم رکھتا تھا. اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہاں یہ وہی آپ کے اوپر کام ہوا ہے جو سابقہ انبیاء کے ساتھ معاملہ پیش آیا کرتا تھا، وہی چیز، وہ فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے اور وہی فرشتہ سابقہ انبیاء کے اوپر بھی وہی لے کر آتا تھا. ان قریب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی، آپ کے وطن سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی کہ میری قوم مکے سے مجھے نکال دے گی، اور میرے تو صادق اور امین کہنے والے لوگ ہیں یہ. ابھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی کے اوپر وہ اعلان نہیں کیا تھا لا الہ الا اللہ، ابھی پہلی وحی تھی، وہ بعد میں آئی تھی وحی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران، یہ تو مجھے پیار کرنے والے، محبتیں کرنے والے، میرے رستوں میں پھول بچھانے والے، مجھے دعائیں دینے والے، مجھے اپنے فیصلوں کے اندر سالس ماننے والے، ٹھیک ہے، تو یہ مجھے کس طرح نکال سکتے ہیں؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہر پیغمبر کے ساتھ اس طرح ہوا ہے، آپ کے ساتھ بھی اس طرح ہوگا. کاش یہ ورقہ بن نوفل اس وقت تک زندہ ہوتا تو آپ کا ساتھ دیتا، آپ کے جنگوں کے اندر رہ کر آپ کی معاونت کرتا.
لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں سے اٹھ کے چلے گئے 3 دن کے بعد اللہ نے اس کو بھی اٹھا لیا، ورقہ بن نوفل کو۔ کوئی اہل کتاب مکے کے اندر انہوں نے رہنے نہیں دیا، وجہ کیا تھی؟ ان ظالموں کو پھر دلیل مل جانی تھی، اچھا یہ پڑھ کے آتا ہے کسی، یہ وہ پرانی کتابوں کا حافظ ہے، اس سے پڑھ کے آتا ہے، لکھوا کے لاتا ہے، آگے ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ پیچھے ایک آیت گزری تھی، اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام سے ایک عیسائی آتا تھا، وہ مکہ مکرمہ کے اندر اس کی دکان تھی، تجارت کرنے کی غرض سے آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے مل جل لیا کرتے تھے۔ یہ جب مکے کے مشرک اس کو دیکھتے تھے نا، یہ اس سے ملتا جلتا اہل کتاب سے، یہ پھر شور مچاتے تھے، کہتے تھے ہاں یہ وہ شام کی تجارت ہے، اہل کتاب سے پڑھ کے آیا ہے، یہ کچھ نہ کچھ سبق سیکھ کے ہے اور آ کے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اللہ پاک نے اہل کتاب مکے کے اندر پڑھا لکھا کوئی رہنے نہیں دیا، جو عثمانی کتاب پڑھا لکھا جب میری اصطلاح ہوگی نا، اس سے مراد یہی ہوگی کہ اہل کتاب، کیونکہ اصل پڑھا لکھا وہی ہوتا ہے جو دین کا علم جانتا ہے، جو قرآن کا علم جانتا ہے، اصل کیا ہے پڑھا لکھا وہی ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات ذہنوں میں بٹھا لو میری، ڈگریاں حاصل کر لو، وکیل بن لو، ڈاکٹر بن لو، انجینئر بن جاؤ، جو مرضی بن جاؤ، تم پڑھے لکھے علم والے نہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے تم نے علم سیکھ لیا، ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ تم نے روٹی کمانے کا ایک فن سیکھا ہے، بس سمجھ آئی کہ نہیں؟ روٹی کمانے کا فن سیکھا ہے، لیکن علم یہ ہے۔ ہاں علم کیا ہے؟ قرآن نے مکہ مکرمہ والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مکے کے اندر رہتے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی مکے کے اندر رہتے تھے، حضرت علی بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، صلح حدیبیہ کا جو سارا نشتر سارا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا، صلح حدیبیہ کا جو عہد نامہ تھا۔ اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، یہ مکے کے مکرمہ کے اندر رہنے والے تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کو ان پڑھ کہا ہے قرآن پاک کے اندر سب کو۔ کیوں کہا ہے؟ سورۃ جمعہ کی آیت پڑھو، اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلون علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے فرمایا والذی بعث فی الامم، وہ وہی ذات پاک ہے جس نے اپنا پیغمبر انہی میں سے ان پڑھوں کے اندر بھیجا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں تم ہمیں ظالموں اور مولویوں کو ان پڑھ کہتے ہو، ان پڑھ کہتے ہو، ہم نے قرآن سیکھا، یہ علم سیکھا ہے، ہم اللہ کی نظروں میں اصل پڑھے لکھے ہوئے ہیں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہی ذات ہے جس نے بھیجا رسول کو انہی میں سے، کن کے اندر؟ ان پڑھوں کے اندر، ان پڑھوں کے اندر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ میری کتاب کی آیتیں ان کے اوپر پڑھے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب کی تعلیم بھی دے اور حکمت کی تعلیم دے۔ آگے سنو، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہاں اس کتاب کے اترنے سے پہلے تم کیا تھے؟ گمراہ تھے۔ لفی ضلال مبین، صرف گمراہ نہیں، واضح گمراہ تھے تم، ظالموں واضح گمراہ تھے تم۔ اور یہ معاشرہ دیکھ لو، یہ پڑھے لکھوں کا معاشرہ نہیں ہے، ان کو قرآن کی تھوڑی بہت بھی تعلیم ہے، ان کو تو ظالموں کو سورت کا نام بھی نہیں آتا۔ یہ تو سورت فاتحہ کو بھی کیا کہتے ہیں؟ سورت الحمدللہ، الحمد شریف، قل هو اللہ، سورت قل هو اللہ ایسی سورت قل یا ایھا الکافرون، سورت قل اعوذ برب الناس، سورت انا اعطیناک الکوثر، یہ تو نام بھی نہیں آتے ان کو تو سورت اخلاص بھی نہیں آتی، ان کو کلمہ تک نہیں آتا، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم دنیا کی اعلیٰ تہذیب و تمدن کے اعتبار سے اعلیٰ قوم ہے، ہم نے پینٹ پتلون پہلی، اور ظالموں تم سے بڑا دنیا کے اندر ان پڑھ ہے ہی کوئی نہیں۔ بدبختو تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ناپاک جب انسان ہو جائے تو پاکی کے لیے کتنے فرض کرنے پڑیں گے غسل کے، تمہیں یہ بھی نہیں پتا۔ سور کی زندگی اور تمہاری زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی نجس العین ہے اور تم بھی نجس العین ہو، تم بھی ناپاک ہو اور وہ بھی ناپاک ہے۔ سمجھے؟ غسل کے بعد انسان کیا ہے؟ جنبی یا ناپاک ہے، اسلام کہتا ہے وہ تب تک پاک نہیں ہوگا جب تک غسل کے اندر وہ 3 فرض پورے نہیں کرے گا، ناپاک ہے انسان۔ سمجھے؟ اور ان کے چرنوں کے اندر جا کے یہ ہمارے مسلمان پڑھتے ہیں، یہ یورپ اعلیٰ تہذیب و تمدن کے اعتبار سے اعلیٰ ملک ہے، اور ظالموں بیڑا غرق ہو جائے تمہارا، جن کو پیشاب کرنے کا بھی طریقہ نہیں آتا، اور تیری آئیڈیل شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتا کے گیا ہے،
تجھے استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتا کے گیا ہے، ان کو تو استنجا کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، کھڑے ہو کے ظالم پیشاب کرتے ہیں اسی طرح پینٹ بند کر کے چل بھی، اس سے گندی قوم کوئی نہیں ہوگی دنیا کے اندر۔ اور تیرا نبی تجھے پاکی کا طریقہ بتا کے گیا، صاف ستھرا رہنے کا طریقہ بتا کے گیا، لیکن تو نے اپنی شخصیت، آئیڈیل شخصیت، اس کو چھوڑ کے تو گندی اور غلاظت بھری قوم کے قدموں کے اندر جا کے گرا ہے۔ یہ تیری بدبختی نہیں تو اور کیا ہے، یہ تیری بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے، تو اس کو عروج سمجھتا ہے، بلندی سمجھتا ہے اپنے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہ آنے والی نسل کو خدا کے لیے بتایا کرو ہماری آئیڈیل شخصیت یہ گندے امیتابھ بچن نہیں ہے، یہ لتا منگیشکر نہیں ہے ہماری آنے والی یہ آئیڈیل شخصیت۔ ہماری آئیڈیل شخصیت وہ ہے جو کبھی جنگلوں کے اندر جایا کرتے تھے تو جنگل کے شیر بھی ان کے سامنے اپنا سر جھکا دیا کرتے تھے، وہ ہماری آئیڈیل شخصیت ہے۔ جنہوں نے جنگلوں کے شیروں سے بھی قانون خدا منوا دیا وہ ہماری آئیڈیل شخصیت ہے۔ جن دریاؤں نے ان درویشوں کے لیے اپنے رستے خشک کر دیے وہ ہمارے ہے آئیڈیل شخصیت۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کے صحابی ہیں، مدینے سے چلے مصر تک، مصر کے مقام سے ہوتے ہوئے مصر کو بھی فتح کر لیا، ساؤتھ افریقہ کے سارے صحرا تپتے، سارے صحرا فتح کرتے ہوئے چلے گئے، آگے سمندر آ گیا، بحر اوقیانوس، سارے علاقے فتح کر لیا، مصر بھی، ساؤتھ افریقہ، سارا بحر اوقیانوس آ گیا، گھوڑے کے اوپر سوار تھے، اپنا گھوڑا ہی سمندر کے اندر داخل کر دیا، کہا یا اللہ، تلوار بلند کر کے کہا یا اللہ تیرا نام بلند کرتے میں مدینہ سے چلا، مصر کو فتح کر لیا، ساؤتھ افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں سے چلا، یا اللہ یہ سمندر آگے خشکی ختم ہوگی، میرے پروردگار اگر آگے بھی خشکی کا میدان ہوتا تو یہ عقبہ بن نافع اپنا گھوڑا وہاں بھی دوڑا دیتا، تیری توحید کا پیغام لے کر چلا، لیکن یا اللہ مجبور ہوں، آگے پانی شروع ہو چکا ہے، میں کہاں جاؤں۔ اقبال نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا شکوے کے اندر، دشت تو دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، صحرا تو صحرا بھی رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت رہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، اس آنے والی نسل کو بتاؤ تمہاری آئیڈیل شخصیت یہ ہے، یہ سکھ نہیں آئیڈیل شخصیت ہماری، یہ ہندو تہذیب، یہ گندی تہذیب، یہ نہیں ہماری آئیڈیل شخصیت، یہ انگریز نہیں ہماری آئیڈیل شخصیت، وہ ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی حکومت 64 لاکھ مربع میل کے اوپر اس نے اسلام کو پھیلا کے رکھ دیا، یہ ہماری آئیڈیل شخصیت ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تم ابھی بھی ان بدبختوں کو لال کرشن اڈوانی کو لے کے بیٹھے ہو، گاندھی جی کو لے کے بیٹھے ہو تم ابھی بھی، سمجھ آئیے کہ نہیں بات؟ ہاں، غیر مسلم کبھی بھی مسلمان کا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں، میرے پیغمبر کا فیصلہ ہے، قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اوے مسلمانوں یہ یہودی عیسائی ہرگز تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ جب تم ان کی ملت کے اندر داخل نہ ہو جاؤ، تم ان کے مذہب کے اندر جب داخل ہوگے پھر یہ تم سے راضی ہیں، وگرنہ یہ یہودی عیسائی تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ ایک طرف قرآن ہے اور ایک طرف تیرا گندا دل ہے، جو بھی تو سمجھ رہا ہے کہ میرے یہودی عیسائی ہمارے دوست ہیں، یہ ہندو تہذیب ہمارے دوست ہیں، فلانے دوست ہیں، کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اے مسلمانوں یہودیوں عیسائیوں کو اپنا دوست نہیں بنانا تم نے۔ سورت توبہ کے اندر، سورت انفال کے اندر، سورت مائدہ کے اندر، سورت بقرہ کے اندر، سورت آل عمران کے اندر اللہ بار بار ان آیتوں کو دہرا رہا ہے کہ یہودیوں عیسائیوں کو اپنا دوست مت بنانا، ان کو دلی دوست مت بنانا۔ لیکن یہ ظالم آج پھر بھی نہیں سمجھ رہے، انہی سے معاہدے کر رہے ہیں، انہی سے سمجھوتے کر رہے ہیں، عوام دیکھ لو، حکمران دیکھ لو، انہی کے آگے پڑے ہوئے رو رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر یقین کرو بین الاقوامی منگتے مشہور ہو چکے ہیں، ہم آج منگتے مشہور ہو چکے ہیں۔ کوئی کسی ملک کے پاس قرضہ لے رہا ہے، کوئی کسی ملک کے پاس قرضہ لے رہا ہے، کیونکہ اصل بات یہ ہے ہم نے توحید کے اندر انصاف نہیں کیا ہے۔ آج یہ ملک لیا ہی لا الہ الا اللہ کے اوپر نام تھا، ہم نے انصاف نہیں کیا، ہم نے بے انصافی سے کام لیا ہے۔ اگر انصاف کرتے تو خدا کی قسم سارے ملک ہمارے قدموں میں آگے گرتے۔ اس کی معیشت بھی اعلیٰ ہونی تھی، اس کی معیشت کبھی کمزور نہیں ہونی تھی، اعلیٰ سے اعلیٰ معیشت ہونی تھی ہماری، لیکن نا انصافی ہم نے کس میں کی ہے؟ توحید کے اندر کیا۔ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں ہم نے نا انصافی سے کام لیا ہے۔ اس کے اندر عوام کا بھی ہاتھ ہے، اس کے اندر حکمرانوں کا، بلکہ سب سے زیادہ عوام کا ہاتھ ہے۔ عوام اچھی ہو اللہ حکمران بھی اچھے دیتا ہے، یہ نہیں حکمران اچھے ہوں عوام اچھی نہیں، نیچے سے
عوام اچھی ہو حکمران بھی اچھے. حضرت عمر کی رعایا اچھی تھی, حکمران بھی کیسا ملا؟ اچھا ملا ہے. سمجھ آئیے؟ مگر نہ یہ نہیں بری عوام کو اچھے حکمران مل جائے, نہ کبھی نہیں. حکمرانوں کی جو باغ ڈور ہوتی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, یہ بات یاد رکھو. مشکات شریف کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم برے اعمال کے اندر ملوث ہو جاتی ہے ہم اس کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیتے ہیں. ظالم حکمران, ٹھیک. اور پھر لوگ کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکمران ظالم ہے, یہ حکمران اپنی طرف کوئی نہیں دیکھتا, اپنی طرف. یہ مساجد کو ویران کس نے کیا؟ حکمران نے کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ شراب خانوں کے اندر حکمران بیٹھے ہیں, یہی بیٹھے ہیں, عوام بیٹھی ہے. رات 12 1 بجے تک 2 بجے تک ہوٹل آباد ہوتے ہیں, میوزک چل رہا ہوتا ہے, حکمران بیٹھے ہوتے ہیں, عوام بیٹھی ہوتی ہے. صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتے, رات کو 2 3 بجے تک ڈھول ڈمکا مہندی ہوتی ہے, باجے ہوتے ہیں, آتش بازیاں ہوتی ہیں, لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے. یہ کون حکمران کرتے ہیں؟ یہ عوام کرتی ہے ساری. بے حیائی کے اڈے جو ہیں یہ یہاں پہ حکمران بیٹھے ہیں, یہ عوام بیٹھی ہے, یہ ساری کی ساری. سمجھ آئی ہے؟ اپنی طرف کوئی نہیں دیکھتا, اپنی طرف کوئی نہیں دیکھتا. رمضان کے اندر مسجد بھری ہوتی تھی کہ نہیں؟ فجر کے وقت, جمعے کے وقت بھی بھرتی ہے یا نہیں؟ فجر کے وقت کدھر چلے جاتے ہیں یہ سارے؟ جمعے کے بعد عصر کے وقت کدھر چلے جاتے ہیں؟ مغرب کے وقت کدھر چلے جاتے ہیں سارے؟ یہ کہیں نہیں جاتے, کہیں نہیں جاتے. یہ موبائل انجوائے کرتے ہیں, یہ سنگر انجوائے کرتے ہیں, یہ کنجریاں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں دیکھ کے, کہیں نہیں جاتے. یہ ادھر ہی رہتے ہیں, مرتے ہیں یہ سارے. سمجھے؟ قصور ہمارا ہی ہے سارا, ہمارا یہ قصور. ہمارے ہاتھوں کے کرتوت آئے گے, پڑے گئے. آئے قرآن پاک کے اندر آیت آئے گی کہ جتنی بھی مسلمانوں تمہارے اوپر مصیبتیں, پریشانیاں, تنگیاں آتی ہیں, یہ سب تمہارا اپنا ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے, یہ سارے کا سارا. خود اچھے بنو, خود اچھے بنو, اپنے دل صاف کرو, تمہیں اللہ تعالی حکمران. اللہ پاک ہواؤں کو ہمارے ساتھ مسخر کر دے گا, آسمانوں کو ہمارے ساتھ مسخر کر دے گا, اللہ پاک اس جہان کو ہمارے ساتھ مسخر کر دے گا. کبھی اچھا بن کے تو دکھاؤ, کبھی اللہ کے ہو کے دکھاؤ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. پھر زندگی کے اندر اگر تمہاری قسمت کے اندر 1 کروڑ سجدہ کرنا لکھا ہے, 1 کروڑ سجدہ کرنا, ان سجدوں کے اندر کوئی ایک سجدہ ایسا تلاش کر لو جس میں تمہیں محسوس ہونے لگے کہ اللہ مجھے بڑا پیار کرتا ہے. اللہ کسی کا ہے ہی نہیں, اللہ تو ہے ہی میرا ہے. کوئی ایک سجدہ تلاش کر لو. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. وہ ایک سجدہ تو تلاش کر لو. اقبال کہتا ہے نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں. عشق کس کو کہتے ہیں اصل؟ جو اللہ سے ہوتا ہے. حسن کی شوخی, حسن کس کو کہا جاتا ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کے مطابق ہو. نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. جو میں سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا. صنم بت کو کہتے ہیں نا, بت کو, کہ جس طرح بت بے جان ہوتا ہے تیرا دل بھی کیا ہے؟ بے جان ہے, بت ہے. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اور بدبخت تو نے تو غیر کی محبت کو دل میں بٹھایا ہوا ہے. پہلے اس کو صاف تو کر, اس کو صاف تو کر تو, پھر تجھے یہ نماز تیرے سجدے قائم آئیں گے. سجدوں سے تیرے کیا ہوا؟ صدیاں گزر گئیں, دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ہاں کیا ہو گیا؟ صدیاں گزر چکی ہیں, کئی سال ہو گئے ہیں مسلمان سجدہ کر رہے ہیں اللہ کے سامنے, کئی سال ہو گئے ہیں. کچھ ہوا؟ لیکن وہ سجدے کے اندر طاقت نہیں ہے آج ہمارے, وہ طاقت کھو چکے ہیں ہم. رکوع کے اندر طاقت نہیں ہے, نماز کے اندر طاقت نہیں ہے, وہ طاقتیں کھو چکے ہیں. اب وہ سجدہ, دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر, لیکن وہ کرے گا کوئی نہیں سجدہ تلاش. سجدے کے اندر کوئی اللہ کی طرف دھیان نہیں کرے گا, بلکہ تسبیح بھی کریں گے گن چن کے کریں گے. گنتی یاد رکھتے ہیں نا, ہاں 1 2 3 سبحان اللہ, 1 سبحان اللہ, سبحان اللہ, 3 ہو گئے, چل بھی شروع کر گنتی دنیا کی طرف. اس لیے اقبال کہتا ہے, اقبال نے توڑ دی ہے تسبیح اس لیے کیا گن کے اس خدا کا نام لوں جو بے حساب دیتا ہے. توڑ دیے, کوئی ضرورت نہیں مجھے تسبیح, وہ حساب بے حساب دے رہا اور میں تسبیح اس کی گن کے کروں, گن کا نام لوں اس کا. سمجھ آئیے کہ نہیں بات؟ اپنے اعمال کے اندر طاقت پیدا کرو, اور یہ طاقت اعمال کے اندر پیدا ہوتی ہے اخلاص سے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت. اپنی نیت خالص رکھو اللہ کی رضا.
یہ نہ دل میں رکھو میں بوجھ اتار رہا ہوں، یہ نہ دل کے اندر رکھو کہ سر سے قرض اتار رہا ہوں، نہ، بالکل محبت، اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، اپنے رب کی رضا کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے میں رکوع کر رہا ہوں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے میں گھر سے آیا ہوں مسجد کے اندر، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب تم یہ دل کے اندر رکھو کہ بوجھ اتار رہا ہوں، پھر اس نماز کا کوئی بوجھ اتر جائے گا، فرض اتر جائے گا، لیکن اس کی روح نہیں تمہیں ملے گی۔ نماز کی روح کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، اللہ کے قریب کر دیتی ہے، گناہ اس کے جھاڑ دیتی ہے، پاک صاف کر دیتی ہے۔ یہ روح ہے نماز کی، یہ روح حاصل کرو نماز کی۔ جب تم برے کاموں سے، بے حیائی سے، منکرات سے رکنے لگ گئے، گناہوں کی نفرت تمہارے دل میں آ گئی، اس وقت سمجھ لو تمہاری نماز تمہارے کام آنے لگ چکی ہے، تمہاری نماز کے اندر فائدہ ہے، تمہاری نماز اللہ کے ہاں درجہ قبولیت تک پہنچ چکی ہے۔ اور نماز پڑھ کے بھی اگر انسان گناہوں سے نہ بچا، سمجھ لو تمہاری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، درجہ قبولیت تک نہیں پہنچ رہے، تمہارے دل کے اندر دین کی محبت نہیں آ رہی، تمہارے دل کے اندر پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرآن کی محبت نہیں بیٹھ رہی، تو سمجھ لو تمہاری نمازیں جو ہے وہ تمہیں کام نہیں دے رہی، وہ پوری طاقت نہیں ہے سجدے کے اندر، رکوع کے اندر طاقت نہیں ہے۔ اپنے سجدوں کو لمبا کرو، اپنے رکوع کو لمبا کرو، سنتوں کو نہ چھوڑو، خدا کے لیے ان کو نہ چھوڑو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کرتے ہو تو ان کے اوپر مواظبت اختیار کرو، اس کی پابندی کرو، نوافل کے اوپر پابندی کرو، لیکن کم از کم سنتے تو نہ چھوڑو۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ کس نے زائد نماز پڑھی ہے؟ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے نا۔ تو جس کو میرے محمد سے محبت ہوگی تو وہ سنتے چھوڑے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا، کبھی نہیں چھوڑے گا۔ جب تم نے بھئی اپنی زبان سے یہ دعویٰ کر لیا کہ میں اپنے پیارے پیغمبر سے محبت کرتا ہوں، پھر اس کی کوئی ادا تمہیں بری لگے گی؟ کبھی نہیں لگے گی۔ اگر تم کہتے ہو، اگر تم نے اس کی ادا کو نہیں اپنایا، پھر تم اپنی زبان کے اندر جھوٹے ہو۔ کیا ہو؟ جھوٹے ہو۔ اور جس طرح ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک بندے نے ایک لڑکی سے کہا کہ میری نظروں کے اندر تجھ سے زیادہ حسن و جمال کے اندر کوئی نہیں ہے، اگر تو چاہے تو میں تیرے اوپر جان بھی فدا کر دوں۔ ٹھیک ہے؟ وہ لڑکی آگے آگے جا رہی ہے، لڑکا پیچھے پیچھے جا رہا ہے، اسے کہتا ہے میں تیرے اوپر فدا ہوں، میں تیرے اوپر بڑی محبت کرتا ہوں، میں فدا ہوں، میری جان فدا ہے۔ اچھا، اس لڑکی نے اس کا امتحان لینا چاہا، اس نے لڑکے پیچھے مڑ کے کہا وہ دیکھ پیچھے میری بہن آ رہی ہے، مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا ایسے، اس نے اپنا جوتا اتار کے منہ پہ مارا دے کے، اس کہا بدبخت، مجھ سے محبت کرتا تو میرے علاوہ کسی اور کی طرف نہ دیکھتا۔ تو جب ہم نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر لیا، کیا ضرورت ہے ہمیں انگریز عیسائی کی طرف دیکھنے کی؟ پھر کرو نا اس کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا شروع کرو۔ اس کی سنتوں کو کیوں ہلاک کر رہے ہو اپنے ہاتھوں سے؟ پھر تم زبان کے جھوٹے ہو، نہ کرو یہ۔ مجھے ایک بار ایک بندے نے بڑی عجیب بات بتائی، کہتا قاری صاحب اگر ہم سے کوئی آ کے سوال کر لے، ہم سے کوئی پوچھے کہ ہاں بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجھے محبت ہے، اگر ہم کہیں کہ محبت ہے تب بھی جھوٹے، اگر کہیں کہ نہیں ہے تب بھی مرو۔ اگر کہو کہ ہے تب بھی مرتے ہیں، اگر کہو نہیں ہے تب بھی مرتے ہیں، اگر کہو کہ ہے اچھا محبت ہے، بتاؤ کون سی ادا ان کی پوری کر رہے ہو، اگر کہو نہیں ہے تب بھی مرتے ہیں۔ تو پھر خلاصہ یہ ہے محبت کرو۔ پھر کیا ہے؟ محبت کرو۔ من احیا سنتی فقد احبنی، حضور نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا فقد احبنی، فقد احبنی، تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ قد حرف تحقیق عربی کا، پکی بات ہے، اسی نے مجھ سے محبت کی ہے جس نے میری سنت کو زندہ کیا۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ دو انگلیاں جس طرح برابر ہے، میرے ساتھ ہوگا۔ تم میں سے کون کون چاہتا ہے کہ جنت کے اندر بھی حضور کے ساتھ اس کو معیت نصیب ہو؟ جنت مل جانا بھی حضور سے، جنت مل جانا بھی بڑی نعمت ہے، اور جنت کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو جائے، یہ اور بڑی نعمت ہے، سونے کے اوپر سہاگا۔ کون چاہتا ہے تم میں سے حضور کی معیت جنت میں بھی نصیب ہو؟ دونوں ہاتھ کھڑا کر کے ذرا بلند آواز، ہاں سارے چاہتے ہو یا نہیں چاہتے؟ اس کی سنتوں کو زندہ کرو، آج اس کی سنتوں کو زندہ کرو۔
زبان سے نہ اقرار کرو، زبان سے نہ کہو، ہاں زبان سے نہ کہو کہ میں عاشق رسول ہوں، بلکہ کردار تمہارا بولے یہ دیکھو یہ محمدی جا رہا ہے، یہ عاشق رسول جا رہا ہے، تمہارا کردار بولے۔ لیکن ہاں فجر، ابھی میں ادھر ہی طرف آ رہا ہوں، اسی طرف آ رہا ہوں، اسی طرف آ رہا ہوں میں، صحیح کہا ہے۔ جس دن میں رجسٹر فجر ٹائم کھولوں گا پھر سارے آئیں گے، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ جبر و قہر ہے، یہ جبر و قہر نہیں ہے، یہ عشق و مستی ہے۔ ہاں کہ جبر و قہر سے نہیں ہوتی جہاں بانی، ہاں جبر و قہر، یہ دین کے اندر میں آپ کے اوپر جبر کروں، میں زبردستی بلاؤں آپ کو، قانون سخت سے سخت جاری کروں پھر آپ نماز پڑھنے آؤ، نہیں، یہ تو عشق و مستی ہے، یہ تو محبت ہے، یہ بازار محبت ہے۔ جبر و قہر سے نہیں ہوتی جہاں بانی، جبر و قہر سے جہاں نہیں بنائے جاتے، جبر و قہر سے انسان کے تن کے اوپر تو حکومت کر لیتا ہے لیکن دل کے اوپر حکومت نہیں کر سکتا۔ محبت کے ذریعے انسان دل کے اوپر حکومت کرتا ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور میرے عزیز دوستو، یہ قرآن پڑھ کے سب سے پہلا عمل ہی تم نے نماز فجر، اور تم نے اس کے اندر بھی کوتاہی کر دی، تم بقیہ اعمال کو کس طرح پورا کر سکو گے؟ مجھے بتاؤ کیا کر سکو گے؟ اعمال کے اندر سب سے پہلا درجہ کس کا ہے؟ نماز ہے، پہلا رکن اعمال کے اندر، ایک ہے عقیدہ توحید ہے، اس کے اعمال کے اندر نماز ہے۔ اگر تم اس کے اندر کوتاہی کرو گے کیا فائدہ ہے قرآن پڑھنے کا؟ کیا فائدہ؟ اسی سے میں پرکھتا ہوں ہر کسی کو، یہ بھی بات یاد رکھ لو، اسی سے میں ہر کسی کو پرکھتا ہوں کہ اس کے اوپر قرآن کا اثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ قرآن، لباس، وضاقتہ، یہ تین چیزیں ہیں، اسی سے میں پرکھتا ہوں کہ اس کے اوپر قرآن کا اثر ہے یا نہیں ہے۔ نماز کے اندر کوتاہی، ٹھیک ہے، کبھی آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے، کبھی نہیں آیا، کبھی ویسے ہی بس اپنی موج مستی کے اندر پھر۔ اور فجر کی نماز 12 بندے درس قرآن والے، صرف 10 11 12، 10 11 12، یہ کوئی تعداد ہے یار؟ کتنے بیٹھے ہو ماشاءاللہ؟ کدھر جاتے ہو فجر کے وقت؟ کوئی عذر، کوئی ڈیوٹی، کوئی مارکیٹنگ، کیا عذر ہے؟ سونا ہے؟ پھر اللہ اعلان نہیں کرتا، اللہ کا نمائندہ الصلاۃ خیر من النوم، کرو ترجمہ اس کا، نیند سے بہتر ہے۔ یا تم اپنی نیند کے اوپر اعتبار کر لو یا اللہ کے کلمے کے اوپر اعتبار کر لو۔ اگر تم کہو گے نیند بہتر ہے، سوئے رہو، پھر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری۔ اگر کہو گے اللہ کا اعلان بہتر ہے، فوراً اٹھو مسجد کے طرف آ جاؤ، اپنی نیند کو قربان، اور نیند کو قربان نہیں کر سکے بقیہ کاموں کے اوپر کس طرح اپنی قربانی کس طرح دو گے؟ ایک نیند کو قربان نہیں، میدان جہاد کے اندر اپنی قربانی کس طرح پیش کرو گے؟ کبھی نہیں کر سکتے۔ کسی کافر کے سامنے کس طرح کھڑے ہو سکتے؟ کبھی نہیں، جب نیند کے اوپر ہی تمہارا اپنے قربانی نہیں دے سکتے، تو کرو گے فجر کی نماز؟ ہاں، اور ایک ہفتہ میں اب دیکھوں گا، بس نماز فجر سے 5 منٹ پہلے میرا ہر ساتھی ادھر موجود ہونا چاہیے، سنتے پڑھ کے صف کے اندر بیٹھا ہو، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ میاں صاحب تسی انشاءاللہ نہ کہنا ہاں، نماز فجر سے 5 منٹ پہلے سنتے پڑھ کے صفوں کے اندر بیٹھو، اپنے وظائف پڑھو۔ اور نماز کے بعد بھی ایک وظیفہ میں آج آپ کو دینے لگا ہوں، سورۃ فاتحہ 4 کل، آیت الکرسی 11 مرتبہ آیت کریمہ، یہ پڑھو سارے، اور پڑھ کے اپنے اوپر دم کرو، اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، ملک کے لیے، کلاس کی بہتری کے لیے دعا مانگو سارے، ہر کوئی انفرادی طور پہ۔ اس طرح آج کے بعد کوئی نہیں جائے گا اٹھ کے، ایک تو ہوگی نماز کے بعد دعا، وہ الگ ہوگی، اس کے بعد میرا درس قرآن والا ہر ساتھی سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی 4 کل، اور 11 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہر بندہ پڑھے، اپنے اوپر پھونک مارے اور دم کر دے پورے جسم کے اوپر، ایسے ہاتھ پھیر کے پورے جسم کے اوپر پھیر لے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھائے اللہ کے آگے، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگے ان کے حق کے اندر، سمجھ، اور کلاس کی بہتری کے لیے دعا مانگے کہ اللہ اس کلاس کو
نظر بد سے بچائے. ٹھیک ہے, آخری یہ مرحلے چل رہے ہیں سارے, یہ اختتام کی طرف ہے اب یہ سارا کام. ٹھیک ہے, شیطان بڑی کوشش کرے گا, بے ایمان یہ لڑوائے گا آپس میں, یہ بات ذہنوں میں رکھ لو. آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی کروائے گا, ایک دوسرے کی نفرتیں پھیلائے گا. اس چیز سے بچنا ہے. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ پھر میں دوہرا دیتا ہوں, سورۃ فاتحہ, آیت الکرسی, چاروں کل 11 مرتبہ ایک کریمہ, جدھر فرض پڑھنے ہے ادھر ہی بیٹھ جانا ہے, اپنے یہ وظیفہ کر کے اللہ سے دعا کر کے پھر اپنے اپنے گھروں کے اندر جاؤ. کرو گے کہ نہیں انشاءاللہ یہ بھی کام پورا؟ ہاں, جو ادھر نماز پڑھتے ہیں ادھر, جو کہیں اور دور والے ہیں وہ اپنی اپنی مسجدوں کے اندر یہ وظیفہ پکا زندگی کے اندر اس کو پکا بنا لو. اور جو نماز کے بعد تسبیحات ہوتی ہیں عصر کے بعد اور فجر کے بعد, یہ تسبیحات بھی پکی کیا کرو اپنی انگلیوں کے اوپر. یہ جو پورے ہیں نا, پورے اس کے اوپر جو تسبیح کی جاتی ہے, حضرت عائشہ سے روایت ہے, یہ قبر کے اندر روشن ہوں گے, روشنی کا کام دیں گے. اس کو نہ چھوڑا کرو. بعضوں کو میں نے دیکھا سو رہے ہوتے ہیں فجر کے وقت, امام دعا کرا رہے وہ سو رہے ہوتے ہیں. اور یقین کرو, میں کہنا نہیں چاہتا, کرسی کے اوپر بیٹھ کے کھراٹے, کرسی کے اوپر پورا چل رہا ہوتا ہے. او خدا کے لیے یہ بھی نہ کیا, ٹیک لگا کر جو سو جاتا ہے, اونگ بھی آ جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کا. مسئلہ یاد کر لو. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں, یہ سکینہ والے اپنا خیال رکھا کریں, جو کلاس کے اندر ٹیک لگا کے سوتے ہیں نا, ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, پھر قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, وضو کر کے آنا پڑے گا. ٹھیک ہے, دیکھیں جی سبق. اللہ اکبر. کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم. تخویف دنیاوی ہے جی. اب اسی طرح داخل کیا ہم نے ان کے دلوں میں, ان کے میں مجرمین کے دلوں میں کیا کر دیا داخل؟ تکذیب کو. ٹھیک ہے, اس تکذیب کو جھٹلاتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے, تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ پھر پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے, ان کے ایمان نہ لانے پر آپ مغموم نہ ہو, ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے. ٹھیک ہے, داخل کر دیا تکذیب کو. لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم. نہیں وہ ایمان لائیں گے ساتھ اس قرآن کے یہاں تک کہ دیکھ لیں وہ عذاب دردناک. فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. پس آئیں گے, پس آ جائے گا ان کے پاس وہ کیا عذاب, بغتتاً اچانک, وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ نہیں شعور رکھتے ہوں گے, وہ شعور بھی نہیں رکھتے. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر نہیں مان لائیں گے. کر لی تبلیغ آپ نے جتنی کرنی تھی, یہ جب تک ان کو جوتے نہیں نہ پڑیں گے تب تک یہ سیدھے نہیں ہوں گے. پچھلی قوموں کے اوپر عذاب آتا تھا, جب عذاب کو دیکھ کیا کہتے تھے؟ ہاں مان لیا. اور فرعون نے بھی کہا تھا نا, ہاں میں موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لے آیا. لیکن بھائی ایمان تجھے اب یاد آیا, چل دفع ہو غرق ہو, کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے ایمان کی جب عذاب آئے. اللہ نے فرمایا پھر یہ مانیں گے, اس طرح نہیں. فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ. پس پھر یہ کہیں گے ہاں آیا ہیں ہم مہلت دیے ہوئے سے, کیا ہمیں مہلت دی جا سکتی ہے؟ لیکن اس وقت وہ مہلت کیا ہوگی؟ بے فائدہ ہوگی. آفا بعذابنا یستعجلون فرأیت ان متعناہم سنین ثم جاءہم ما کانوا یوعدون. زجر. آیا پس ساتھ ہمارے عذاب کے وہ جلدی کرتے ہیں میرے پیغمبر؟ کہتے تھے نا لے عذاب, فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. لے جس چیز کا وعدہ دیتا ہے, لے عذاب. آفرأیت ان متعناہم سنین. آیا پس دیکھا ہے تو نے اگر نفع بھی دے, آیا پس دیکھا ہے تو نے اگر ہم نفع دے ان کو کئی سال. نفع سے مراد بھئی مال دے دیں, اولاد دے دیں, پیسہ دے دیں, میرے پیغمبر صدیاں ہم ان کو نفع دے دیں. لیکن ثم جاءہم ما کانوا یوعدون, پھر جب آ جائے ان کے پاس وہ جو وعدہ دیے جاتے ہیں, مطلب عذاب آ جائے, ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون, تو نہیں کام آ سکے گے ان سے وہ جو نفع دیے جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کئی صدیاں ہم ان کو نفع دے دیں, مال دے دیں, پیسہ دے دیں, دنیا دے دیں, دنیاوی ترقی سے ہم ان کو مالا مال کر دیں. لیکن جب ہمارا عذاب آ جائے گا ان کے پاس تو یہ بے ایمانوں کو وہ نفع جو دیا ہوا تھا وہ چھڑا لے گا. مال کام آئے گی, وہ پیسہ کام آئے گا, کوئی چیز کام نہیں آئے گی. ہمارے عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا. جب ہم روکتے عذاب کو بھیج دیتے ہیں, جب مصیبت آتی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا اللہ کے علاوہ. یہاں سے عقیدہ بناؤ, یہاں سے عقیدہ بناؤ. جب اللہ نے بھئی مصیبت دے دینی ہے, لاکھ مولویوں کے پاس, لاکھ پیروں کے پاس چلے جاؤ تویز لینے کے لیے, اللہ نے پریشانی دینی ہے, اس کو روک کوئی نہیں سکتا. میں کہتا ہوں تویز کیا, تم مولوی کے اندر ڈوری گھسا کے اس کو گلے میں لٹکا لو. سمجھ آئیے کہ نہیں؟
پیر کے اندر ہی ڈوری ڈال کے تم اس کو دل میں لٹکا لو، جب اللہ نے پریشانی مصیبت ڈالنی ہے روک نہیں سکتا کوئی اس کو نہیں۔ اور جب اللہ پاک کسی کو نعمت سے نوازنے آئے تب بھی دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی اس کو، یہ حدیث ہے باقاعدہ۔ اور اس آیت سے بھی کیا ثابت، تو کیا نفع دے گا جب ہمارا عذاب آ جائے گا ان کو۔ آگے دیکھیں گے وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، اور نہیں ہم نے ہلاک کیا کسی بستی کو مگر واسطے اس کے ڈرانے والے ہیں، ٹھیک ہے، مگر واسطے اس کے ڈرانے والے تھے، ٹھیک ہے، ذکرا نصیحت کے لیے آئے تھے ان کو۔ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور نہیں ہے ہم ظلم کرنے والے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر، یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں عذاب اتار دو عذاب اتار دو، ہم بقیہ ہم نے سابقہ بستیاں بھی ہلاک کی ہیں، لیکن ہم نے جب ہلاک کی ہلاکت سے پہلے ہم نے پیغمبر بھی بھیجا ہے سمجھانے کے لیے، ہاں تاکہ سمجھائے ان کو، حجت پوری ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور جب حجت پوری ہو پھر بھی نہیں نہ مانا، پھر ہم نے کیا کر دیا، ہلاک کر دیا، عذاب دے دیا۔ اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں ان ظالموں نے، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ لَٰكِنِ الظَّالِمُونَ أَنفُسَهُمْ، وہ ظالموں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا، نہیں مانا پیغمبر کو، جھٹلایا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ۔ اچھا یہ شبے کا جواب ہے جی، دو شبے آئیں گے نا، یہ پہلے شبے کا جواب ہے۔ اب شبہ کیا تھا، مشرکین کہتے تھے یہ قرآن جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جنات نے القاء کیا ہے، اس کے دل کے اوپر، یہ ایک نئی یہاں قرآن پاک کے اوپر ان کا نئی اصطلاح، یہ مشرکین جنات نے، شیاطین لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے شیاطین کاہنوں کے دل کے اوپر کوئی بات القاء کرتے ہیں نا، اسی طرح وہ شیاطین نے اس کے اوپر، دل کے اوپر یہ کتاب اتاری ہے۔ اللہ اس کا جواب دیں گے اب اس چیز کا۔ دیکھیں جی ذرا غور سے دیکھنا، وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اور نہیں لے آئے اس قرآن کو شیاطین، شیاطین نہیں لے کے آئے۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ، اور نہیں ہے مناسب واسطے ان کے، وہ شیاطین کے تو مناسب ہی نہیں ہے، کیوں؟ وہ شیاطین تو ہیں سرکش، وہ تو ظالم شرارتی ہیں، وہ تو کفر اور ضلالت سے بھرے پڑے ہیں، اور میرا پیغمبر یہ تو صدق و وفا کا پیکر ہے، یہ کتاب جو ہے یہ سرچشمہ ہدایت ہے، وہ کس طرح اس کو لے کے آ سکتا ہے، ان کے مناسب ہی نہیں ہے۔ آگے وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، اور وہ طاقت بھی نہیں رکھتے، ٹھیک، کیوں؟ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، بے شک وہ تو سننے سے الگ کر دیے گئے ہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے کس بات کی طرف اشارہ کیا اللہ نے؟ ہاں 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 ٹھیک ہے، سورۃ ہجر کے اندر آیا نا، یہ جنات اوپر جاتے تھے، ہاں سنتے تھے فرشتوں کی باتوں کو، پھر آ کے کاہنوں پہ بتاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، یہ جنات ایک بات بتاتے تھے ان کے کانوں کو، اور وہ کاہن جو بے ایمان 99 جھوٹی باتیں لگا کے سچی بات کے آگے بتا دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ دوسرے تیسرے چوتھے آسمان پر بھی جاتے تھے یہ، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی، ان کا پہلے آسمان پر بھی جانا، بلکہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے۔ اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، وہ بم برساتے ہیں، شہاب ثاقب جس کو کہا جاتا ہے، وہ اس کے اوپر مارتے ہیں، شعلہ پھینکتے ہیں، وہ یا تو مر جاتا ہے یا زخمی ہو کے بازو ٹانگ بازو تڑوا کے نیچے آتا ہے، پھر وہ سمجھ آئی ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ تو سننے سے بند کر دی، وہ تو لا ہی نہیں سکتے، وہ سن ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ۔ اب یہ ایک شبے کا جواب ہو گیا نا، غرض یہ کہ قرآن کہانت سے بالکل پاک ہے، ٹھیک ہے، کہانت سے، میرے پیغمبر کاہن نہیں ہے کہ جنات آگے بتائیں ان کو۔ اب 5 امر آئیں گے جی، اختتام کی طرف صورت ہے، 5 امر۔ اللہ نے فرمایا دلائل نقلیہ سن لے، قرآن کی صداقت حقانیت سن لی، تو کیا ثابت ہوا؟ اللہ نے فرمایا فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، پس نہ پکار تو ساتھ اللہ کے کسی دوسرے الہ کو، پس ہو جائے گا تو عذاب دیے ہوں سے۔ توحید کی طرف موڑ دیا نا رخ اللہ نے فوراً، یہی چیز تو سمجھانا چاہتے ہیں پوری صورت میں، توحید ہی تو سمجھانا چاہتے ہیں اللہ پاک، وحدانیت ہی تو سمجھانا چاہتے ہیں اللہ پاک، ادھر ہی رخ موڑ دیا اللہ پاک۔ پہلا امر، دوسرا امر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اچھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے تنبیہ، میرے پیغمبر اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنانا، دوسرے کو نہ پکارنا، وگرنہ تو بھی عذاب دیے ہوں سے ہو جائے گا۔ آگے دیکھو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ ہمیں ڈرانے کے لیے ہوتا ہے، ہمیں ڈرانے کے لیے، پیغمبر تو نہیں شرک اللہ علیہ باللہ کر سکتا، لیکن یہ بالفرض والمحال۔ دوسرا امر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ہاں اور پہنچا، آگے کیا، اور ڈرا تو اپنے قریبی قبیلے کو،
جب یہ آیت اتری تھی نا، جب یہ آیت اتری تھی، پھر پہاڑی پہ چڑھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صفا کی فران کی چوٹیوں پہ، سمجھے، فران کی چوٹیوں پہ، ادھر سے اس کلمے کی پھر ابتدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے. فران سے پھر چلا، بدر میں پہنچا، احد میں پہنچا، احد سے تبوک آیا، تبوک سے قادسیہ پہنچا، قادسیہ سے پھر کہاں گیا، او شاملی کے میدان میں پہنچا، شاملی سے آیا، پھر کہاں پہنچا، بالا کوٹ میں پہنچا، بالا کوٹ سے کندھار پہنچا، سمجھ آئیے کہ نہیں. اور قاتل مار کے بھی شرمندہ ہے اور مقتول شہید ہو کر بھی فخر کرتا ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں. وہاں سے یہ کلمہ چلا، فران کی چوٹیوں سے اللہ پاک نے اس کلمے کی ابتدا کیا. یہ جب آیت اتری، پھر آپ نے قبیلوں کو بلایا تھا اپنوں کو، قبیلے، ایک ایک قبیلے کا نام لیا، وہ پہاڑی کے دامن، غیر لمبا واقعہ ہے، پھر کبھی انشاءاللہ. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. آگے دیکھو ذرا تیسرا امر، اور نیچا رکھ تو بازو اپنا مشفقانہ طور پر واسطے ان لوگوں نے جنہوں نے تابع داری کی تیری ایمان لانے والوں سے، کہ میرے پیغمبر کنبا والے ہوں کہ اپنے بازوؤں کو کیا کرنا ہے، نیچے، مطلب ان کے اوپر آپ نے شفقت کرنی ہے. جو ایمان لا چکے ہیں ان کے ساتھ آپ نے ہمدردی سے پیش آنا ہے. آپ نے، چاہے وہ کنبا والے ہیں یا غیر ہیں، چاہے قبیلے والے ہیں یا غیر ہیں، ایمان لا چکے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ کیا کرنی ہے، تابع داری کا، آپ نے ان کی تابع داری، شفقت کرنی ہے آپ نے ان کی، ٹھیک ہے. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. اچھا جی، یہ ہے چوتھا امر. پس اگر وہ نافرمانی کرے تیری، پس آپ فرما دے بے شک میں بری ہوں ان کاموں سے جو تم عمل کرتے ہو، اور ظالموں کرتے رہو شرک، پر میں نفرت کرتا ہوں، بیزار ہوں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. پانچواں امر. اچھا میرے پیغمبر، یہ تسلی بھی ہے، اگر آپ نے جب کہہ دیا کہ میں بیزار ہوں تمہارے عملوں سے، نفرت کرنے والا ہوں، اب آپ کو مشرکین کوشش کریں گے نقصان پہنچانے کی، لیکن یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیوں؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. اور بھروسہ کر اوپر غالب اور مہربان کے. اللہ غالب ہے، آپ کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. اور جو اللہ سے دوستی لگا لیتا ہے، اللہ اپنے دوست کو غالب کرتا ہے اور دشمن کو مغلوب کر دیتا ہے اس کے کو. بھروسہ کر. اللہ جی، یہ پانچواں امر ہو گیا. آگے، اللہ جی یراک حین تقوم. اور وہ ذات جو دیکھتا ہے تجھے جب کہ تو کھڑا ہوتا ہے، کہاں؟ نماز میں، نماز میں کھڑا ہوتا ہے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. اور تو پھرتا ہے، اور پھرنا تیرا سجدہ کرنے والوں میں اللہ تب بھی دیکھتا ہے. یعنی میرے پیغمبر جب تو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اللہ پھر بھی تجھے دیکھتا ہے، اور جب تو سجدہ کرنے والوں میں پھرتا ہے، مطلب جب صحابہ اکرام تہجد پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیرا دیتے تھے، ادھر ادھر پھرتے درمیان میں، اللہ تب بھی تجھے دیکھ رہا ہے. اللہ تیری ہر نقل و حرکت سے میرے پیغمبر واقف ہے. یہ مشرکین تیرا کچھ نہیں. انہ هو السمیع العلیم. بے شک وہی سننے والا، جاننے والا ہے. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین. اب وہ پچھلے جو گزرا نا مشرکین کا شبہ کہ یہ قرآن کون لے کے آئے، جنات، اسی کا پھر اللہ جواب دیں گے دوبارہ. ہاں، یہ جنات اللہ نے فرمایا پتہ کس پر اترتے ہیں؟ حل نبیک، آیا خبردار کروں میں تمہیں اوپر، من تنزل الشیاطین، کہ تجھے کہ کس کے اوپر اترا کرتے ہیں شیاطین، ٹھیک ہے، کس پر اترتے ہیں شیاطین؟ تنزل علی کل افاک نسیم. اترتے ہیں اوپر ہر جھوٹے بدکار کے، جھوٹے بدکار کے، افاک نسیم. ہاں، اترتے ہیں وہ اوپر ہر جھوٹے. یہ اس کو ذہن کے اندر رکھنا. فی الحال اس کی تمہید سمجھ لو، یہ بڑی تفصیلی آیت ہے دور حاضر کے لحاظ سے. جو بدکار ہوتا ہے وہ شیاطین کو اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے. واش روم کے اندر دعا پڑھ کے نہیں جانا، گندگی کی حالت میں رہنا، گندا بن کے رہنا، طبیعت ہی پاک صاف نہیں رکھنی، وہ شیاطین کو خود اپنے اوپر مسلط کرتا. اور جب مسلط ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں او مر گیا مر گیا، میرے جادو کر دیا کسی نے، فلانے نے کر دیا، فلانے نے کر دیا. اصل بیڑا غرق اس کا خود اپنا ہوتا ہے. یہ دیکھو قرآن خود کہہ رہے. اچھا، سمجھانا کیا چاہتے ہیں اللہ؟ ہاں، اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے پیغمبر آپ تو صدق و وفا کے پیکر ہیں، میرا پیغمبر تو ہمیشہ سچ بولنے والا ہے. ٹھیک ہے، آگے بھی دیکھ لو قرآن. یہ یلقون السمع واکثرهم کاذبون. ہاں، ڈالتے ہیں وہ کان کو، اور اکثر ان کے جھوٹ بولنے والے ہیں. کاہن جو ہوتے ہیں کان غور سے ڈالتے ہیں جنات کے منہ کی طرف، اور وہ کاہن پھر کیا بولتے ہیں، ان کے اکثر جھوٹ بولتے ہیں. وہی بات 99 جھوٹ ملاتے ہیں سچی بات کے، پھر آگے بیان کرتے ہیں. اچھا، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر
یہ جو کاہن ہے یہ تو جنات سے سنتے ہیں، اور جنات سرکش ہیں، وہ تو بدکار کے اوپر نازل ہوتے ہیں جنات، اور آپ تو صدق و وفا کے پیکر ہیں، آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، آپ تو ہمیشہ سچائی سے کام لے، آپ تو صادق اور امین ہے، پاک صاف ہے، یہ جنات آپ کے اوپر کس طرح اتر جائیں؟ محال ہے یہ بات، جھوٹ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ آگے پھر ایک اور شبہ تھا ان کا، یہ شاعر ہے کہتے تھے نا، اب دوسرے شبے کا جواب ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اللہ نے فرمایا کہ اور شعراء پیچھے لگتے ہیں ان کے گمراہ لوگ، کہ شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ لگتے ہیں، شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ لگتے ہیں۔ پوری آیت دیکھ لو پھر میں سمجھاتا ہوں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، آیا نہیں دیکھتا تو کہ بے شک وہ بیچ ہر وادی کے حیران پھرتے ہیں، وہ شاعر جو ہوتے ہیں ہر خیالی مضامین کی وادی میں حیران سرگردان پھر رہے ہوتے ہیں، یہیمون وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور دوسری بات یہ بھی ہے میرے پیغمبر کہ وہ بے شک وہ کہتے ہیں جو کچھ کے نہیں کرتے، شاعر وہ بات کہتے ہیں جو نہیں کرتے۔ دیکھو اللہ نے فرمایا یہ شاعر جو ہوتے ہیں ان کے جو تابع داری کرتے ہیں گمراہ لوگ کرتے ہیں، ان کے پیچھے وہ لوگ۔ پھر دوسری بات اللہ نے بیان فرمائی یہ ہر وادی کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ حیران پھر رہے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ شاعر جو ہوتا ہے نا، شاعر اللہ پاک نے فرمایا یہ بھٹکتے پھر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کی مدح کر رہے ہیں، کبھی کسی کی قضا کر رہے ہیں، کبھی کسی کو خوشامد کر رہے ہیں، کبھی کسی کو تعریف کرتے ہیں تو آسمان پہ چڑھا دیتے ہیں ایک شعر کے ذریعے، کبھی کسی کے اندر عیب نکالتے ہیں تو دنیا بھر جہان کے عیب اس کے اندر ڈال کے رکھ دیتے ہیں۔ بس یہ شاعر لوگ ایسے خیالی مضامین ہوتے ہیں، یہ ہر وقت بس دیکھتے ہیں مجھے کوئی چیز نظر آئے میں اس کے اوپر شعر کہوں۔ اللہ نے یہ مستقل فن دیا ہوتا ہے، عطا الہی ہے یہ فن، وہ خیالی چیزیں، بس کوئی کھڑکی نظر آ گئی وہ کھڑکی کے اوپر شعر کہہ دیتے ہیں، کوئی پھٹی نظر آ گئی اسی کے اوپر شعر، کوئی چیز نظر آ گئی اسی کے اوپر شعر کہہ دیتے ہیں، وہ سمجھ آئے گی کہ نہیں؟ ہاں تو اللہ نے فرمایا وہ تو خیالی مضامین کے اندر بھٹک رہے ہیں ہر وقت وادیوں کے اندر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، وہ باتیں کہتے ہیں جو وہ خود کرتے ہی نہیں ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، شاعروں کا مقصد یہی ہوتا ہے محفل کے اندر میں جو جھوٹ بولوں بکواس کروں محفل گرم ہو جائے، بس للڑ بازی کروں، عشق بازی کروں، عشق کے اوپر شاعر پہ لوگ واہ 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 کریں، واہ 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 واہ، محفل گرم ہو جائے، بس ان کا مقصد یہ ہوتا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن خلاصہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کاہن ہیں نہ شاعر ہیں، دونوں شبے کا جواب دیا اللہ پاک، نہ کاہن نہ شاعر۔ اچھا جب یہ آیت اتری نا کہ شعراء کے پیچھے کون لگتے ہیں؟ گمراہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شاعر تھے، حسان بن ثابت، عبداللہ بن رواحہ، کعب بن مالک، یہ پریشان ہو گئے کہ شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہم بھی گمراہ ہیں۔ یہ آئے دوڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ شعراء کے پیچھے گمراہ لوگ لگتے ہیں، اس کا مطلب کہ ہم گمراہ ہوئے، ہمارے پیچھے جو اتباع کر رہے ہیں وہ گمراہ ہیں۔ اللہ نے فوراً یہ آخری آیت نازل کر دی إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ذکر کرتے ہیں اللہ پاک کا بہت زیادہ، مطلب اپنے اشعار کے اندر اللہ کی عظمتیں بیان کرتے ہیں، اپنے اشعار کے اندر اللہ کا تکبیر کو، اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، میرے پیغمبر کے شاعر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنی عزت دیا کرتے تھے، اپنے ممبر پہ اس کو بٹھاتے تھے اور خود نیچے بیٹھ کے کہتے تھے حسان مجھے شعر سنا۔ اللہ اکبر، بڑی سند ہے، بڑی سند ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے چل میرے دوست ابو بکر کے متعلق تو نے کچھ لکھا ہے، چل اس کے متعلق مجھے شعر سنا۔ اللہ اکبر، یہ حضرت حسان کا شعر ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، او آمنہ کے جائے میں نے آج تک تجھ سے زیادہ خوبصورت بچہ دنیا میں نہیں دیکھا۔ احسن مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے تیرے جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے کبھی دنیا میں۔ ہمارے سید طاء شاہ بخاری صاحب کہتے تھے آئینی کی جگہ آئینن کر دو، مطلب یہ ہو جائے گا کہ دنیا کی کسی آنکھ نے تجھ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے دنیا میں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تجھ سے زیادہ خوبصورت بچہ دنیا کی کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، دنیا کی کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پھر آگے کَأَنَّكَ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَیْبٍ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَیْبٍ، کہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں نا، جب میں تجھے دیکھتا ہوں اے آمنہ کے لال، تجھے ہر کسی
اللہ نے ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک پیدا کیا ہے، تیرے اندر تو نقص رکھا ہی نہیں ہے۔ اور جب میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ جب رب تجھے بنا رہا تھا تو تجھے پوچھ پوچھ کے بنا رہا تھا۔ یہ حضرت حسان کے اشعار ہے، سبحان اللہ۔ آگے دیکھیں، تو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعراء کو بلایا، آپ نے فرمایا اوے بابا اللہ نے تمہیں بچا لیا ہے، یہ آیت تمہارے حق میں نازل ہوئی ہے۔ وہ پھر خوش ہو گئے سارے کے سارے، اللہ اکبر۔ تو اشعار کے اندر اللہ کی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یہ بیان کی جائے، یہ جائز ہے، یہ بالکل جائز ہے، بلکہ سنت ہے، جس طرح حضرت حسان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے، ٹھیک ہے، وگرنہ خیالی چیزیں بکواسات اشعار کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ لوگ جس طرح آج کل کہہ دیتے ہیں نا بس خیالی چیزیں، یہ بھی خیالی چیزیں، یہ خواہش تھی تیرے ہوتے میں پیدا ہوا ہوتا، ہاں، تیرے پتہ نہیں آگے کیا کیا شعر پڑھتے ہیں، تیرے زمانے کے اندر میں پیدا ہوا ہوتا، میں بھی اعلیٰ مقام ہے، بدبخت تو 14ویں صدی کے اندر ٹھیک نہیں ہے، اس صدی کے اندر تو نے اور کام خراب کرنا تھا، ہاں، یہ خواہش تھی تیرے ہوتے پیدا میں ہوا ہوتا، سمجھے یہ کہ نہیں؟ ایسے خیالی چیزیں کرتے رہیں گے، یہ ہوتا میں فلاں ہوتا، صاف کران گی میں بکریاں دا واڑا، حلیمہ مینوں نال رکھ لے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ ساری خیالی چیزیں، تیرے کپڑے بھی دھوواں گی، تیرے پانڈے بھی دھوواں گی، تیرے فلانا بھی کام کران گی، فلانا بھی کام کران گی۔ اس نے پورا دن گنوا دیا، میں تیری پوری ڈیوٹی سارے انجام، یہ خیالی چیزیں، اللہ ہو۔ آگے دیکھیں، وَانْتَظَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اللہ اکبر، فرمایا کہ اور بدلہ لیتے ہیں بعد اس کے جو ظلم کیے جاتے ہیں۔ یہودی تھا ایک کعب بن اشرف، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو بیان کرتا تھا، اشعار تھا یہودیوں کے، گستاخی کے اندر اشعار۔ یہ حضرت حسان بن ثابت آگے بدلہ لیتا تھا، آگے الٹا شعر پھینکتا تھا، اس کا منہ بند کروا دیتا تھا، ٹھیک ہے، وہ بدلہ مراد ہے یہاں پہ، وہ تھپڑ والا بدلہ مراد نہیں ہے، اشعار والا بدلہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور میرے پیغمبر ان قریب جان لیں گے، جو آپ کو شاعر کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، جو برے برے اشعار کہتے ہیں، ان قریب وہ جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ کون سی جگہ جائیں گے، جان لیں گے۔ یا دوسرا ترجمہ، کس کروٹ الٹتے ہیں، کون سی جگہ جائیں گے، ان کو اپنا انجام بد کردار کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ یہ جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم، اللہ پاک قبول فرمائے، دعا کر لیں جی سارے۔ اور بھئی